1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملک میں کئی شعبوں میں بے انتہا ترقی ہوئی۔ شہر لاہور جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے، اگر ہم صرف اس پر نظر ڈالیں تو قدیم عمارات کے ساتھ کئی خوبصورت عمارات قیام پاکستان کے بعد بنائی گئیں۔ شہر کی خوبصورت شاہراہ مال روڈ پر جا نکلیں تو وابڈا ہاؤس، الفلاح بلڈنگ، آواری اور پرل کانٹیننٹل کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ مگر کیا سارا لاہور یوں ہی ہے؟ نہیں، بلکہ کئی کچی آبادیاں، تنگ و تاریک گلیاں اور گندگی سے پر علاقے بھی اسی شہر میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بادامی باغ کا اندرونی حصہ بھی ہے۔ یہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، گھر خستہ اور کچے، پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہیں۔ سڑکوں پر بارش کے بغیر بھی گٹر لائن کا پانی کھڑا رہتا ہے۔ محنت کش طبقہ غربت کی لائن سے بہت نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ قصور تو نہ جانے کس کا ہے، مگر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان علاقوں کے لوگ دوسرے کئی حقوق سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے بنیادی حق سے بھی محروم ہیں۔ اس علاقے کے ہی شاید کسی بیمار نے نہایت رقت سے اللہ سے یہ دعا مانگی ہوگی کہ اے باری تعالی، ہمیں بھی صحیح علاج کی سہولت میسر کر، جس کی قبولیت اس صورت میں ہوئی کہ چند گھریلو خواتین اور چند سوشل کام کرنے والے افراد کے دل میں یہ امنگ جاگی کہ اس علاقے میں ایک ہسپتال بنایا جائے۔ انہوں نے زچہ اور بچہ کی سہولت کے لیے ایک ہسپتال بنانے کا ارادہ کیا۔ ارادہ کیا کیا، بلکہ ٹھان لیا اور اس پر عمل کر دکھایا۔ معصوم شاہ چوک بادامی باغ پر واقع خوبصورت جدید طرز کی 5 منزلہ عمارت، جس پر اس وقت تک 3 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اس خواب کی جیتی جاگتی تعبیر ہے جو ان خواتین نے دیکھا تھا، اور آج یہ میڈی کیئر ٹرسٹ کی زیر نگرانی میڈی کیئر سینٹر کے نام سے چل رہا ہے۔ علاقے کے لوگ اس ادارے کی خدمات کے دل سے معترف ہیں، جہاں صبح و شام کے اوقات میں 30 افراد کا پیرا میڈیکل سٹاف اور انتظامی عملہ تقریباً 200 بیرونی مریضوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ مریض کو 10 روپے کی پرچی میں مطلوبہ دوا دی جاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اور لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ مستحق مریضوں کا فری علاج کیا جاتا ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کو ہفتہ وار حفاظتی ٹیکہ جات بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہسپتال میں جدید مشینری اور کمپیوٹرائزڈ طریقہ کار رائج ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہسپتال میں ایک بڑا فلٹر پلانٹ نصب ہے۔ لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ بچوں اور عورتوں کے الگ الگ کلینک ہیں۔ ایئر کنڈیشنڈ وارڈ، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم ہیں۔ جدید لیبارٹری، نئی ایکس رے مشین، الٹرا ساؤنڈ مشین اور ای سی جی مشینیں بھی ہیں۔ ہسپتال کے مقاصد میں زچہ و بچہ کو مکمل سہولیات دینا سر فہرست ہے۔ اس سلسلے میں شعبہ بیرونی مریضان کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے شعبہ اندرونی مریضان کا آغاز 16 نومبر 2006 سے ہو گیا ہے۔ ادارہ معیاری اور اپنے وسائل کے مطابق سہولیات دینے پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمام کام جو لوگوں کو صحت کی سہولیات دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے موجودہ اخراجات 2,75,000 روپے ماہانہ ہیں، جس میں 1,20,000 روپے کا خسارہ ہے۔ یہ تمام اخراجات ٹرسٹ ممبران اور نیک دل لوگوں کے عطیات اور زکوٰۃ سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ دلچسپی رکھنے والے حضرات بنفس نفیس تشریف لائیں، کارکردگی کا جائزہ لیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، تاکہ رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ کی برکات
ان تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکیئر ٹرسٹ ہاسپٹل آج سے 4 سال پہلے ہم نے اس کو تعمیر کیا، اور آج الحمدللہ اس وقت آؤٹ ڈور پیشنٹس کے ساتھ ساتھ انڈور آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ ہمارا فوکس اس علاقے میں کوالٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایک ہاسپٹل جس کے اندر ایک معیار ہو، وہ معیار جو کسی بہتر سے بہتر ہسپتال میں آپ کو مل سکتا ہے، وہ ہم یہاں عام لوگوں کو مہیا کریں۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ بیسٹ ایکوپمنٹس وغیرہ خریدے جائیں، اور وہ تمام سہولیات جو کسی بہترین ہسپتال میں میٹرنٹی کے لیے ہو سکتی ہیں وہ ہم یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن کی ہے وہ ایسے مخیر حضرات ہیں کہ جنہوں نے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نہ صرف سروسز میں ہمیں ہیلپ کی بلکہ فائنینشلی بہت ہیلپ کی، اور آج ان تمام اس ٹیم کی وجہ سے، ایک ٹیم ورک کی وجہ سے آج ہمارا اسپتال اس مقام پر پہنچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میڈیکیئر ٹرسٹ ہاسپٹل کا تعلق ہے، اس کا جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس علاقے میں جو کہ بہت غریب علاقہ ہے، ہم نے ایک ایسی ہیلتھ فیسلٹی بنائی ہے جو کہ کسی بھی عالمی معیار کی ہیلتھ فیسلٹی سے کم نہیں ہے۔ مین ہمارا فوکس جو ہے وہ ماؤں اور بچوں کی صحت سے متعلق ہے، اور اس میں بھی اگر ہم آگے ڈیٹیل کے اندر جائیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بچوں کی شرح اموات ہے اور عورتوں کی جو زچگی کے دوران اموات ہوتی ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 80 بچے 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تو اس ہسپتال میں ہم نے چیلنج کے طور پہ اس چیز کو قبول کیا ہے کہ ہم نے جو انفنٹ مورٹیلٹی ہے اس کو ترقی یافتہ ملکوں کے برابر لے کے آنا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری عاصم قادری صاحب جو ہیں انہوں نے ڈچ گورنمنٹ کے ساتھ آرگنائز کر کے ہمارے ہسپتال کے کچھ لوگوں کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دلوائی، اور ٹریننگ کا مین فوکس تھا کہ ہم مڈ وائفز کو اس علاقے میں کس طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں، اور جب تک مڈ وائف صحیح طریقے سے ٹرین نہیں ہوں گی اور وہ انیشل جو زچگی کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گی، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کون سی سٹیج پہ ان کو خاتون کو ہسپتال میں ریفر کرنا ہے، اس وقت تک ماؤں کی زچگی کے دوران اموات بھی اور بچوں کی بھی اموات بڑے اونچے لیول پہ رہیں گی، اور جب ہم ان لوگوں کو ٹرین کر دیں گے تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ان اموات کو اور ان بیماریوں کو کم کر سکیں۔ اس میں ہمیں آپ سب لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جس طریقے سے بھی ہو سکے، آیا ٹیکنیکلی اگر آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، نالج کے حوالے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، مورل سپورٹ کے حوالے سے، وی نیڈ یور ہیلپ، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ شکریہ۔ میڈی کیئر سینٹر اینڈ میٹرنٹی ہوم، معصوم شاہ چوک، بادامی باغ، لاہور۔